کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی روک نہیں پاتا تھا اس طوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا۔ سارے خس و خاشاک بہا لے جائے، سارے ملک جو ہے ان کے زیر نگی ہو جائیں۔ پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سیلاب رک سا گیا ہے، ہاں اس کو کسی نے بند باندھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا۔ کون لگائے گا؟ خود ہی ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں، قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں۔ بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا، تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ علاج بھی اسی میں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے، طاقت نہ ہونا، سیاست نہ ہونا، حکومت نہ ہونا، یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں۔ ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے، سب کو معلوم ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، اقبال نے کہا ہے۔ اور چھپاتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو، کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اسباب کی، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، یہ اسباب نہیں۔ اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی، اسباب کی کمی، تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی، پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹھے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل